جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے علی کو اللہ کا بتایا اور اللہ کی صفات حضرت علی کے اندر لاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ذاکر حضرت فاطمہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بی بی نے کہا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے، صرف اتنا ہی وسیلہ نہیں ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، بلکہ ہم تخلیق کے اندر بھی خالق اور خلق کے درمیان واسطہ ہے۔ اللہ کوئی چیز پیدا کرتا نہیں ہے جب تک ہم 14 اہل بیت کو بیچ میں شامل نہیں کر لیتے۔ پوچھتا ہے کہ تخلیق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو آخر کہتا ہے کہ اللہ تو کہہ دیتا ہے ہو جا، لیکن جس کو کہا جا رہا ہے ہو جا اس میں ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے ہو جا، اس میں ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 امام۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا، آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے۔ بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا، کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں۔ محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خلق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے۔ اب میں نے اتنا بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تو سید محمد شیرازی کی فکر ہے کہ کوئی شے خالق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے۔ کیوں خالق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ ہمدانی صاحب کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا، اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو۔ ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی، بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا، نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں۔ ہمارا امام نبی اور فاطمہ یہ 14 مل کے اللہ کے حکموں کی تنفیذ کرتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے ہو جا، پہاڑ ہو جا، پہاڑ ہو جائے، اللہ نے تو کہہ دیا، لیکن وہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ 14 اس میں واسطہ نہ بن جائے۔ اور ایک ایسا ہے کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو حلالی کون ہے حرامی کون ہے، حلالی کون ہے حرامی کون ہے، ٹاؤن کمیٹی جانے کی ضرورت نہیں، اس کی پیدائش کی شہادہ میلاد دینے کی ضرورت نہیں، کل قصہ ہی ختم ہو گیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے زور سے کہو یا علی بدر، اگر یا علی بدر کا نام سن کے اس کا چہرہ کھل اٹھے تو یہ حلالی ہے، اور اگر یا علی بدر کا نام سن کے اس کے چہرے پہ سیاہی پڑ جائے تو یہ پکا حرام۔ سانو کی پتا جی اسی تو کی میں سمجھیے، مینوں رب
کا آبادی کے سمے نبیہ دے سلطان نے جھگڑے ہی مکا دیتے کہ ٹاؤن کمیٹی جان دی ضرورت نہیں، رجسٹر لبن دی لوڑ نہیں، انہوں آخ یا علی مدد جے چہرہ گلاب دی طرح کھل جائے تے سمجھے حلالی ہے، جے متھے تے وٹ سمجھے تے حرامی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دے کر گئے، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، پناہ سے آؤ تو اللہ کی طرف سے آؤ۔ یہ تعلیم تو نبی کی ہوئی۔ ارے بتاؤ کبھی نبی نے بھی یا علی مدد کہا، صحابہ نے یا علی مدد کہا؟ جاؤ تم پر ہی چھوڑی اپنی کتابوں میں کوئی ایک حوالہ ہمیں دے دو، حسین رضی اللہ عنہ کو تم نے دوسرے کی جنگوں میں شہید کیا، انہوں نے اس جنگ کے اندر یا علی مدد کا نام لگایا۔ اپنی ہی روایتوں کو یہ حدیث سنا دو، حسین نے یا علی مدد کا نام لگایا، حسن نے یا علی مدد کا نام لگایا، باقر نے یا علی مدد کا نام لگایا، فاطمہ نے یا علی مدد کا نام لگایا، یا حضرت علی نے یا رسول اللہ مدد کا نام لگایا۔ یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، کسی اور کا نعرہ نہیں مانا جا سکتا، لیکن اس جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یا علی مدد سن کے جس کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اللہ کی قسم یہ پکا مشرک ہے، اور یا علی مدد سن کے جس کے دل بجھ جاتے ہیں یہ پکا مواحد ہے، کیونکہ مواحد اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں کرتا۔ تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، جب پکارو یا اللہ مدد، یا علی مدد سے جب پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارنا توحید ہے، علی کو پکارنا اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جس عبادت ہے، پکارنا جس عبادت ہے۔ یہ کہتا ہے اللہ کے تقدیری، ایک ذاکر کہتا ہے اہل بیت کی شان میں گرو کرتے ہوئے اللہ کی تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں سارے کے سارے حضرت حسین پہ نازل ہوتے ہیں، پھر ان کے گھروں سے صادق ہوتے ہیں۔ امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں، ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں، پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، العزت للہ۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جولا، کس کی زمین دل پہ اترا۔ ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امور ہی، تقدیر کے امور میں، تحبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں۔ یعنی اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا، جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں۔ کہتا ہے اللہ کا حکم آ کے حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتا ہے میں کدھر جاؤں۔ وہ اللہ جس کی حیرت، جس کی قدرت، جس کی قوت کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے، یہ قرآن حکیم ہمیں سناتا ہے۔ 20ویں پارے کا آغاز ہے، سنیے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، زمین سے باغات اگانے والا کون ہے؟ یہ درخت تم نے اگائے ہیں، یہ باغات تم نے اگائے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے احکامات جن کے تم ثابت کرتے ہو، کہ حسین کے سامنے آ کر اللہ کا حکم کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں؟ قرآن پوچھ رہا ہے
انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہاں تحفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن نے یہی تعلیم دی ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. کون ہے جب مصیبت میں پھنس جائے اس کو پکارا جائے تو وہ اس کی مصیبتوں کو دور لگا دے؟ کون ہے؟ ہمارا سوال کر رہا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو تکلیفوں کو ٹال دے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اپنی اولادوں کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.